الله والله 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 رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين يأكلون الربا، جو لوگ کھاتے ہیں سود. لا يقومون إلا كما يقوم الذي، نہیں اٹھیں گے قیامت کو مگر جس طرح اٹھتا ہے وہ شخص. يتحبطه الشيطان من المس، جس کے حواس کھو دیے ہوں جن نے لپٹ کر. ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا، یہ حالت ان کی اس واسطے ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ سوداگری بھی تو ایسی ہی ہے جیسے سود لینا. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے سوداگری کو اور حرام کیا ہے سود کو. فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، پھر جس کو پہنچی نصیحت اپنے رب کی طرف سے. فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، اور وہ باز آ گیا تو اس کے واسطے ہے جو پہلے ہو چکا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور معاملہ اس کا اللہ کے حوالے ہے. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو کوئی پھر لیوے سود تو وہی لوگ ہیں دوزخ والے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، مٹاتا ہے اللہ سود اور بڑھاتا ہے خیرات کو. واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ خوش نہیں کسی ناشکر گناہگار سے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے نیک. واقاموا الصلاۃ، اور قائم رکھا نماز کو. وآتوا الزکاۃ، اور دیتے رہے زکوٰۃ. لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ثواب ان کا ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان کو خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے. وذروا، اور چھوڑ دو. ما بقی من الربا، جو کچھ باقی رہ گیا ہے سود. ان کنتم مؤمنین، اگر تم کو یقین ہے اللہ کے فرمانے کا. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، بس اگر نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو اللہ سے اور اس کے رسول سے. وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم، اور اگر توبہ کرتے ہو تو تمہارے واسطے ہے اصل مال تمہارا. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر کوئی. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، اور اگر ہے تنگ دست تو مہلت دینی چاہیے کشائش ہونے تک. وأن تصدقوا خير لكم، اور بخش دو تو بہت بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون، اگر تم کو سمجھ ہے. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اور ڈرتے رہو اس دن سے جس دن لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف. ثم توفى كل نفس ما كسبت، پھر پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا. وهم لا يظلمون، اور ان پر ظلم نہ ہوگا. خلاصہ تفسیر: جو لوگ سود کھاتے ہیں یعنی لیتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے قیامت میں قبروں سے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایک شخص جس کو شیطان نے خپتی بنا دیا ہو لپٹ کر، یعنی حیران مدہوش. یہ سزا اس لیے ہوگی کہ ان سود خوار لوگوں نے سود کے حلال ہونے پر استدلال کرنے کے لیے کہا تھا کہ بے بھی تو مثل سود کے ہے، کیونکہ اس میں بھی مقصود نفع حاصل کرنا ہوتا ہے، اور بے یقیناً حلال ہے، پھر سود بھی جو کہ اس کا مثل ہے حلال ہونا چاہیے. حالانکہ دونوں میں کھلا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہ مالک ہیں احکام کے، بے کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے. اس سے زیادہ اور کیا فرق ہوگا؟ پھر جس شخص کو اس کے پروردگار کی طرف سے اس بارے میں نصیحت پہنچی اور وہ اس سود کے فعل اور اس کفر کے قول سے یعنی حلال کہنے سے باز آ گیا، یعنی حرام سمجھنے لگا اور لینا بھی چھوڑ دیا، تو جو کچھ اس حکم کے آنے سے پہلے لینا ہو چکا ہے وہ اس کا رہا، یعنی ظاہر شرع کے نزدیک اس کی یہ توبہ قبول ہو گئی اور لیا ہوا مال اسی کی ملک ہے، اور باطنی معاملہ اس کا کہ وہ دل سے باز آ گیا ہے یا منافقانہ توبہ کر لی ہے، یہ خدا کے حوالے رہا. اگر دل سے توبہ کی ہوگی عند اللہ نافع ہوگی، ورنہ کل عدم ہوگی. تم کو بدگمانی کا کوئی حق نہیں. اور جو شخص نصیحت مذکورہ سن کر بھی اس قول اور اسی فعل کی طرف پھر عود کرے تو بوجہ اس کے کہ اس کا یہ فعل خود گناہ کبیرہ ہے، یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، اور بوجہ اس کے کہ ان کا یہ قول کفر ہے، اس لیے وہ اس دوزخ میں ہمیشہ
ہمیشہ رہیں گے۔ اور گو سود لینے سے فی الحال مال بڑھتا نظر آتا ہے، لیکن مآل کار اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں۔ کبھی تو یہ دنیا ہی میں سب برباد ہو جاتا ہے، ورنہ آخرت میں تو یقینی برباد ہے، کیونکہ وہاں اس پر عذاب ہوگا۔ اور برخلاف اس کے صدقہ دینے میں گو فی الحال مال گھٹتا معلوم ہوتا ہے، لیکن مآل کار اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں، کبھی تو دنیا میں بھی ورنہ آخرت میں تو یقیناً بڑھتا ہے، کیونکہ وہاں اس پر بہت سا ثواب ملے گا، جیسا اوپر آیات میں مذکور ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا بلکہ مبغوض رکھتے ہیں کسی کفر کرنے والے کو جو کہ قول مذکور کے مثل کلمات کفر منہ سے بکے، اور اسی طرح پسند نہیں کرتے کسی گناہ کے کام کرنے والے کو جو کہ فعل مذکور یعنی سود کے مثل کبائر کا مرتکب ہو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور بالخصوص نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا ثواب ہوگا ان کے پروردگار کے نزدیک، اور آخرت میں ان پر کوئی خطرہ واقع ہونے والا نہیں ہوگا اور نہ وہ کسی مقصود کے فوت ہونے سے مغموم ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو، کیونکہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے۔ پھر اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو اشتہار سن لو جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یعنی تمہارے خلاف جہاد ہوگا، اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تم کو تمہارے اصل اموال مل جائیں گے۔ اس قانون کے بعد نہ تم کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے کہ تم اصل مال سے زیادہ لینے لگو، اور نہ تم پر کوئی ظلم کرنے پاوے گا کہ تمہارا اصل مال بھی نہ دلایا جائے۔ اور اگر قرض دار تنگ دست ہوں تو اس کے لیے میعاد پر نہ دے سکے تو اس کو مہلت دینے کا حکم ہے آسودگی تک، یعنی جب اس کے پاس ادا کی گنجائش ہو، اور یہ بات کہ بالکل معاف ہی کر دو تو اور زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم کو اس کے ثواب کی خبر ہو۔ اور مسلمانوں، اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی پیشی میں لائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا یعنی اس کا بدلہ پورا پورا ملے گا، اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔ تو تم پیشی کے لیے اپنی کارگزاری درست رکھو اور کسی قسم کی خلاف ورزی مت کرو۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔